السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ارتضیٰ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ صبح پابندی سے ایکسرسائز اور جاگنگ اور ہفتے میں 2 مرتبہ سوئمنگ وہ ضرور کیا کرتا۔ آج بھی وہ آفس سے گھر آنے کی بجائے سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہاں سے گھر واپس آیا تو لاؤنج میں صبا اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ اتنی بری شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بور ہو رہی ہوں، اس گھر میں کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، اور یہ ٹی وی بھی بس ایک دم فضول اور بورنگ۔ وہ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ یوں منہ بسورتے ہوئے تم کتنی پیاری لگتی ہو صبا۔ خاک پیاری لگتی ہوں، اس پیاری کی تو رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ ماما اور ڈیڈی غیاث انکل کے گھر چلے گئے، بابا ابھی تک گھر واپس ہی نہیں آئے۔ ظفر بھائی تو خیر گھر پر ٹکتے ہی کم ہیں۔ اماں ہیں تو وہ اپنے وظائف پڑھنے میں مصروف ہے، اور سمن کا تو ذکر ہی بیکار ہے، کتابی کیڑا نہ ہو تو۔ وہ ہنوز ناراض تھی۔ چلو میں تو ہوں اپنی پیاری سی صبا کی پرواہ کرنے کے لیے۔ ایسا کرتے ہیں آج ڈنر کہیں باہر کر لیتے ہیں، تمہاری پسند کی جگہ پر۔ اپنی تھکن بھلا کر اس نے فوراً پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر سر اسبات پہ ہلا دیا اور بولا، تم مجھے 1 گلاس پانی کا پلاؤ اور سمن کو بھی بلا لاؤ، پھر تینوں مل کر چلیں گے۔ صبا جانتی تھی ارتضیٰ اخلاقیات نبھانا کبھی نہیں بھولتا۔ وہ لوگ کہیں باہر جائیں اور ارتضیٰ سمن سے نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ بنا رہی ہے، مشکل ہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تم اس سے کہو تو۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بولا، یوں جیسے صرف ایک اخلاقی تقاضا نبھانا چاہ رہا ہو۔ ارتضیٰ کو پانی پلا کر وہ سمن کے پاس کمرے میں آ گئی۔ سمن، میں اور ارتضیٰ بھائی باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ارتضیٰ بھائی نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ پرجوش سے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمن رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی مسلسل کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ جاؤ صبا، مجھے ابھی بہت کام ہے، اس کا جواب حسب توقع تھا۔ چلی چلو نا سمن، مزہ آئے گا۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا تو سمن نے سہولت سے معذرت کر لی۔ وہ سمن کی بد ذوقی پر لعنت بھیجتی واپس لاؤنج میں آ گئی۔ سمن نہیں آئی۔ ارتضیٰ نے اسے اکیلے آتا دیکھ کر آہستگی سے پوچھا، پاگل ہے سمن، پڑھائی کو سر پر سوار کر لیتی ہے۔ اسائنمنٹ جمع کرانے کی تاریخ ابھی دور پڑی ہے، پھر بھی محترمہ دل و جان سے اسے مکمل کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ فرما رہی ہیں آپ لوگ جائیں، مجھے اسائنمنٹ بنانا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ سمن کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ آخری تاریخ سے 1 دن پہلے گھبرائے اور بوکھلائے ہوئے انداز میں کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے لطیف سے انداز میں صبا کے ہر کام کو آخری وقت پر ٹالے رکھنے کا ذکر کیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہنس پڑی۔ بالکل، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ لاؤنج سے باہر نکلنے کے لیے اس کے اٹھتے ہوئے وہ قدم، صبا کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے ساتھ زبردستی جا رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیوں وہ اسے بہت چپ اور بجھا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی تو باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پھر اب اچانک اس پر یہ بیزاری اور کوفت سی کیوں چھا گئی تھی؟ سب لوگ کہتے تھے کہ ارتضیٰ کو اپنے تاثرات دوسروں سے چھپانے میں کمال حاصل ہے۔ اسے غصہ آ رہا ہو یا کسی کی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہو، وہ تب بھی اپنے احساسات ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ارتضیٰ اس وقت کسی بات پر ناخوش ہے، کسی چیز نے اسے افسردہ کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس پر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ وہ ارتضیٰ غضنفر کا چہرہ پڑھ لیتی ہے۔ وہ دوسروں سے اپنے جذبات چھپا لیا کرتا ہوگا، لیکن صبا شفیق اس کے چہرے پر موجود ہر تاثر کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ گاڑی میں صبا کا فاسٹ میوزک بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے خود تو فاسٹ میوزک بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھ کر ارتضیٰ نے مینیو کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے اس سے اس کی پسند کی چیزیں منگوانے کے لیے کہا۔
میں بھی تمہاری پسند کی ڈشز کھاؤں گا، اس نے صبا کے استفسار کے جواب میں نرمی سے کہا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے آپس میں بے تکلفانہ باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے۔ آتے جاتے لوگوں پر کمنٹس بھی دیے جا رہے تھے، مگر پھر بھی صبا کا دل خوش نہیں تھا۔ ارتضیٰ اس کی خاطر مروتاً یہاں آیا تھا، ورنہ اس کا دل یہاں نہیں تھا، اس کی سوچیں یہاں نہیں تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سب لوگ گھر پر موجود تھے اور چھٹی کے اس دن کو انجوائے کرنے کے موڈ میں بھی تھے۔ ارتضیٰ کے خالہ زاد اور ماموں زاد کزن آئے ہوئے تھے۔ سمن نے پہلی مرتبہ اس طرح کا موقع دیکھا تھا، اس لیے خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ اور ظفر دونوں ہی ٹینس اور بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے۔ اسکول اور کالج میں بھی اکثر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کا مقابلہ بہت زوراور ہوتا اور دلچسپ بھی۔ کھیل شروع ہوا، ہمیشہ کی طرح تماشائیوں کے دو گروپس بن گئے تھے، کچھ ارتضیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ ظفر کو۔ صبا چیخ چیخ کر ارتضیٰ بھائی کے نعرے لگا رہی تھی۔ سمن نے صبا کو بھائی کے خلاف کیمپ میں دیکھ کر ناپسندیدہ سی شکل بنائی تھی۔ وہ ظفر کے حمایتیوں کے ساتھ شامل تھی اور ان کے ساتھ مل کر ظفر کے حق میں نعرے لگا رہی تھی۔ اس وقت وہاں بھانت بھانت کی آوازیں اور قسم قسم کے نعرے گونج رہے تھے۔ سب لوگوں کی زوردار آوازوں اور نعروں میں سمن کی آواز تو بالکل دبی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کیا کرتی تھی۔ سب سے زوردار اور بلند آواز صبا کی تھی۔ کم آن ارتضیٰ بھائی، ایک بار پھر جیت کر دکھائیں، آپ کو ہارنا نہیں ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ اللہ کرے ظفر بھائی جیتے، سمن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ صبا کی تالیاں اور نعرے کچھ ہلکے پڑنے لگے۔ ظفر ہر طرح کھیل پر چھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے تمام حمایتیوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں، وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شور کم ہوا تو سمن کی آواز سب کو واضح سنائی دینے لگی۔ کھیل ختم ہو گیا تھا، ظفر جیت گیا تھا۔ زوردار ہرے کا نعرہ لگا کر اس نے انگلیوں سے وکٹری بناتے ہوئے اپنے حمایتیوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سمن بے ساختہ بھاگتے ہوئے ظفر کے پاس آ گئی تھی۔ آپ ہارتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ظفر بہت اچھا کھیلتا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ سے ہر بار ہار جاتا ہے، اس نے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرجوش سے انداز میں کہا۔ خوشی اور مسرت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ظفر نے اس کے والہانہ انداز پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا کر اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسپورٹس میں اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ظفر کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر بولا، مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ ہاں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ بغیر ہچکچائے فوراً بولی۔ ارتضیٰ نے اس کی صاف گوئی پر اپنی بے ساختہ ہنسی لب بھینچ کر روکی تھی۔ وہ سمن کی خوشی سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور صبا شفیق ابھی تک کسی مجسمے کی طرح جمی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ صبا ابھی تک وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہوا، وہ جیسے اس ہجوم میں تنہا کھڑی تھی۔ مان کسی کے زوردار کہی کی آواز نے اسے چونکایا، اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، اس کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ اسے اپنے آنسو صاف کرنے چاہیے تھے، مگر وہ اور شدت سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی چیخیں دباتی وہ بے اختیار کرسی پر سے اٹھی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ صبا، میں ہوں ارتضیٰ۔ ہار کر بہت خوش ہونے والے کو تنہا بیٹھی اس لڑکی کا دھیان آ ہی گیا تھا، اس لڑکی کا جو صرف اس کے ہارنے کا سوچ کر ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اٹھی نہیں تھی،
2-3 منٹ تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صبا اٹھو، میری طرف دیکھو۔ اس کے لہجے میں نرمی اور محبت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ آج آپ کو میرے دل کے دکھنے کا کوئی خیال نہیں آیا؟ آج بھی تو آپ کے ہارنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس میری تکلیف کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ آپ کے ہارنے سے تو سمن خوش ہے نا؟ آپ ہارے ہی جان بوجھ کر ہیں، صرف اسے خوش کرنے کے لیے۔ آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں گونجتے یہ شکوے سنے۔ وہ انہیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ سوری صبا، بس یار پتہ نہیں کیوں آج میں جیت نہیں پایا۔ شاید ظفر آج مجھ سے بہتر کھیلا اس لیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ارتضیٰ غضنفر کی طرف ایک پل کے لیے دیکھا۔ آپ کیوں ہارے؟ آپ کیوں ہارے ارتضیٰ غضنفر؟ آپ جان کر ہارے ہیں نا؟ سمن کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ میرے لیے آپ جیتتے تھے اور اس کے لیے آپ ہار گئے، اپنا آپ ہار گئے۔ آپ نے سمن کے آگے اپنے آپ کو کیوں ہرا دیا؟ اسے مزید رونا آ رہا تھا، مگر وہ اس وقت اس کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، اس سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کیوں ہارے ارتضیٰ بھائی؟ اچانک ہی اس کے ہونٹوں سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ یار ہمیشہ جیتتا بھی تو میں ہی ہوں، ایک بار ہار گیا ہوں تو تم اس طرح رو رہی ہو؟ اچھا چلو، بالکل پکا وعدہ، اگلی بار میں ہی جیتوں گا، اور پھر جیتنے کی خوشی میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا، بہت ساری آئس کریم۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ اور پیار میں وہ بات نہیں تھی جو سمن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں تھی۔ مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ یہ بات سمن سے کہتے وقت ارتضیٰ غضنفر نے جس نگاہوں سے سمن کو دیکھا تھا، ان میں کتنی وارفتگی تھی، کس قدر محبت تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے ان نگاہوں سے موازنہ کر رہی تھی۔ پیار دونوں ہی جگہ تھا، مگر انداز جدا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا، اسے ایک لفظ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ اچھا اب یہ آنسو صاف کرو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ جلدی سے منہ دھو کر آؤ، ظفر زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے جیتنے پر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے، اور اسی خوشی میں وہ سب کو کچھ کھلانے پلانے باہر لے جا رہا ہے۔ ارتضیٰ شوخی سے بولا تھا۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ ارتضیٰ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے انہی دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت برا لگا ہے بھائی لوگوں کو میرا جیتنا، ظفر نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ گاڑیوں میں ٹھس ٹھسا کر ظفر سے شاندار سی ٹریٹ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی سب کے ساتھ باتیں کرنے اور ہنستے ہنسانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ویسے تمہارے ہارنے پر مجھے بہت حیرت ہے، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے نادر نے ارتضیٰ سے کہا۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ظفر نے واقعی آج بہترین انداز میں کھیلا، اور دوسرے یہ بھی کہ آج کل میں آفس میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں، اسی لیے پابندی سے پریکٹس نہیں کر پاتا۔ نادر کو جواب دے کر وہ اپنی پلیٹ میں میکرونی ڈالنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر دوبارہ پابندی سے پریکٹس شروع کر دیں تو بآسانی ظفر بھائی کو ہرا دیں گے۔ سمن کو ارتضیٰ کی بات بہت بری لگی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ سمن کی طرف وہ بڑی محسوس سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہار کر لوگ یوں ہی الٹے سیدھے جواز پیش کرتے ہیں، یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا، اور یوں نہیں ہو سکا اس لیے میں یوں نہیں کر پایا۔ یہ بات تھوڑی اس کے منہ سے نکلے گی کہ آج میں نے اسے آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ ظفر نے سمن کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبا پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈالے انہیں زبردستی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ہارنے پر دکھ تو ہوا ہوگا؟ اسما نے سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کبھی کبھی انسان ہار کر بھی تو جیت جاتا ہے،
اوہ فلسفہ، اسما نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مسٹر ارتضیٰ غضنفر، آج آپ نے ہار کر کیا جیت لیا؟ وہ اسما کی بات پر دھیمے سروں میں ہنسا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا یہ بات، اصل بات تو یہ ہے کہ آج کا دن میرا نہیں ظفر کا تھا۔ اسما کو جواب دیتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھی سمن پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اور جہاں تک جیتنے کی بات ہے تو اور کچھ نہ سہی، کم از کم آج میں نے سمن کی مسکراہٹ تو جیت لی۔ کیا میرے جیتنے پر یہ اس طرح مسکرا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر مجھے زیادہ افسوس نہیں ہو رہا کہ چلو میرے ہارنے پر ظفر کے ساتھ ساتھ سمن بھی بہت خوش ہے۔ سمن اس کی صاف گوئی اور کچھ دیر پہلے کیے اپنے رویے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے آپ کے جیتنے پر بھی خوشی ہوتی ارتضیٰ بھائی، لیکن ظفر بھائی کے لیے جس طرح میں فیل کرتی ہوں اس طرح آپ کے لیے تو نہیں کر سکتی۔ یہ تو بہت نیچرل سی بات ہے۔ وہ اپنے رویے کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظفر سمن کی محبت پر بڑی سرشاری سے مسکرایا تھا۔ دنیا کی ساری بہنیں میر جعفر سے رشتہ جوڑنے تھوڑی بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ تو سمن جیسی بھی ہوتی ہیں۔ ظفر نے بہت دیر سے چپ بیٹھی صبا کو لڑائی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ ظفر کی بات نے سب کو ایک دم ہی اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، ورنہ اتنی دیر سے کسی کی بھی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ ظفر بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں صبا، تم واقعی ارتضیٰ بھائی کی چمچی ہو۔ سمن صبح یونیورسٹی پہن کر جانے والے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی، واپس آ کر وہ فوراً بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اور ظفر بھائی کتنے اچھے ہیں، انہوں نے تمہارے رویے کا برا بھی نہیں مانا۔ میں ان کی جگہ ہوتی اور تم میرے جیتنے پر اس طرح ناراض ہوتی اور روتی تو میں تم سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے رویے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتی جا رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ تم ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہو، وہ تو ارتضیٰ بھائی ہی کی نظر پڑ گئی تھی۔ ظفر بھائی کہنے لگے کہ اس کے چہیتے ارتضیٰ بھائی مجھ سے ہار چکے ہیں۔ وہ ضرور کمرے میں بیٹھ کر اس ہار کا غم منا رہی ہوگی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ لائٹ آف کر دو سمن، تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سمن سے کہا۔ سمن لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ارتضیٰ بھائی کے کزن سارے ہی بہت اچھے ہیں، خوش مزاج اور ہنسنے ہنسانے والے، ہے نا صبا؟ کچھ دیر بعد اس نے سمن کی آواز سنی۔ وہ روزانہ کی طرح باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ صبا جواب میں اسی طرح بے حس و حرکت خاموش لیٹی رہی۔ تم کیا سو گئی صبا؟ اس کے جواب نہ دینے پر سمن نے پوچھا۔ اس نے اب کی بار بھی جواب نہیں دیا تو اس نے یہی سمجھا کہ صبا سو گئی ہے۔ دوبارہ اسے آواز نہیں دی۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی اور سناٹے کا راج رہا۔ بہت دیر بعد اس نے منہ پر سے تکیہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبری سے سو رہی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ میری آنکھوں سے نیند چرا کر تم کتنے مزے سے سو رہی ہو سمن۔ اس نے سمن کے حسین چہرے پر نگاہیں جما دی۔ تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن؟ اس رات پہلی مرتبہ اس نے سمن کے بارے میں یہ بات سوچی۔ پلیز واپس چلی جاؤ سمن، تم واپس سڈنی چلی جاؤ، جہاں سے تم آئی تھی وہیں لوٹ جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم سب کتنے خوش تھے۔ اتنے دنوں سے اسے کیا بات اداس کر رہی تھی؟ کون سی چیز تھی جو اسے دکھی کر رہی تھی اور جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ آج اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تھی، اور وہ بات کتنی تکلیف دہ تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھتا، سمن کو دیکھتا ہے۔ اسے مجھ سے نہیں سمن سے محبت ہے۔ ساری رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ وہ ہر روز سمن کو دیکھ کر تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن ضرور سوچا کرتی۔ اس رات بھی وہ فزکس کی کتاب اور نوٹ بک سامنے رکھے اسی ایک جملے کو پڑھے جا رہی تھی جب سمن نے اس کے پاس میز پر لا کر کچھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر نہ تو سمن کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس چیز کی طرف جو اس نے میز پر رکھی تھی۔ پڑھاکو صاحبہ، یہ سینڈوچز اور چائے میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں، اس نے صبا کے آگے سے کتاب اٹھا کر دور رکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاس رکھی پلیٹ میں خوبصورتی سے سجے ہوئے سینڈوچز اور مگ میں بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ میں نے کھانا تو کھا لیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سمن کی طرف دیکھا۔ بس بس رہنے دو، کھانا کھا لیا تھا، دیکھا تھا میں نے تمہیں، کتنا کھانا کھایا تھا تم نے۔ ایسی بھی کیا امتحانوں کی ٹینشن کہ بندہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے۔ حالت دیکھو اپنی ذرا، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ مما بھی کہہ رہی تھی کہ اب کی دفعہ صبح امتحان کی ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے رہی ہے۔ اس کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوا تھا، بالکل بڑی بہنوں والا۔ اپنی لمحہ بھر پہلے کی سوچ پر اسے یکدم ہی ندامت ہوئی۔ کتنا اچھا ہے کہ لوگ ہماری سوچ نہیں پڑھ سکتے، ورنہ سمن کو کتنا دکھ ہوتا۔ بہت مزے کے سینڈوچز بنائے ہیں میں نے، اس میں چکن بھی ہے، ویجیٹیبلز بھی ہیں اور میونیز بھی ہے، کھا کر دیکھو تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سمن کے کہنے پر اس نے سینڈوچ اٹھا لیا۔ مزے کا بنا ہے نا؟ اس کے پہلا نوالا لیتے ہی سمن نے پوچھا۔ اس نے اسی طرح پلیٹ پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ سمن سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب میں بھی پڑھنے بیٹھ رہی ہوں، شرافت سے یہ پوری پلیٹ خالی کر دینا، ورنہ میں پھر سے زبردستی یہ سارے سینڈوچز تمہارے منہ میں ٹھوس دوں گی۔ وہ اسے دھمکاتی بیڈ پر اپنی نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس منموہنی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کی بہن تھی، جو بہت اچھی تھی، جو اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ سمن، جس طرح تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اسی طرح میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، بے حساب۔ مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اکثر میرے دل میں تمہارے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر وہ میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ اکثر تمہیں دیکھ کر میں یہ سوچتی ہوں کہ تم یہاں نہ آتی تو کتنا اچھا تھا۔ تم اتنی اچھی ہو سمن، اتنی اچھی کہ تم سے پیار کرنے کے علاوہ کچھ اور سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ کاش تم محبتوں سے لبے لباب بھرا ہوا یہ دل نہ رکھتی، تم اتنی خوبیوں کی مالک نہ ہوتی، پھر کوئی بھی تم سے پیار نہ کرتا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا تھا۔ بہت زبردست سے طریقے میں پڑھائی ہو رہی ہے، لگتا ہے اب کی بار فرسٹ پوزیشن لانے کا ارادہ ہے۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سمن بھی کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں آفس کے کام سے ٹوکیو جا رہا ہوں، جلدی سے اپنی فرمائش بتا دو، کیا کیا چیزیں لاؤں تمہارے لیے وہاں سے؟ جو مجھے چاہیے وہ تم مجھے کبھی نہیں دو گے۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یار مما نے تو بس یوں ہی ایک بات کہی تھی، تم بلا وجہ ان کے ڈانٹنے پر اتنی سیریس ہو گئی ہو۔ بڑے یقین سے وہ اس کی خاموشی کی وجہ بتا رہا تھا، یوں جیسے اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بالکل اتفاق ہی تھا کہ جس روز ارتضیٰ کے کزنز ان لوگوں کے گھر آئے تھے، اسی روز صبح ماما نے اسے اسٹڈیز میں سیریس نہ ہونے اور اپنا وقت بیکار کے مشغلوں میں ضائع کرنے پر خاصا تفصیلی لیکچر دیا تھا۔ ارتضیٰ اس وقت وہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح ماما کے سامنے صبا کی طرفداری بھی کی تھی۔ صبا کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اس بات کی آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہر ایک کا پڑھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ صبا ہر وقت کتابوں میں منہ گھسا کر نہیں بیٹھتی، لیکن جس وقت پڑھتی ہے تو پھر پوری سنجیدگی سے پڑھائی کرتی ہے، اور ارتضیٰ ہی کی وجہ سے مما نے اپنی ڈانٹ اور لیکچر کا دورانیہ تھوڑا مختصر کر دیا تھا۔ سمن اپنے جرنل پر ڈائیگرام بناتے ہوئے ان دونوں کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے سمن کی توجہ محسوس کی تو بظاہر اسے نظر انداز کی صبا سے بولا، ہماری صبا تو ہنستی کھلکھلاتی اور شرارتیں کرتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ بڑی بی ٹائپ کی بزرگ اور سنجیدہ خواتین تو یہاں پہلے ہی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ اماں اور مما تمہیں جن خاتون کے جیسا بننے کی نصیحتیں کرتی ہیں، خدا کے لیے تم ان کے جیسی مت ہو جانا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں بڑی شریر سی چمک تھی۔ سمن نے پینسل اور ربر ایک طرف رکھ کر ارتضیٰ کی طرف ناراض نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس سے بے نیاز صبا سے باتوں میں مصروف تھا،
لیکن آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ سمن کے تاثرات کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ کو میری پسند تو معلوم ہے، بس جو آپ کو اچھا لگے لے آئیے گا، وہ اس کے اصرار پر آہستگی سے بولی۔ کچھ دیر تک وہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے مزاج کی تبدیلی گھر کے کسی فرد کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ ابھی تو امتحانوں کا بہانہ تھا، اس کے بعد اس کے پاس سب سے الگ تھلگ اور خاموش رہنے کے لیے کیا بہانہ ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں تک بھی جو اسے سمن کے آنے کے بعد اکثر اس جیسا بننے کی نصیحتیں کرنے لگی تھی، کل بے اختیار کہہ بیٹھی، میرے گھر کی بلبل خاموش کیوں ہے؟ تم ہی سے تو اس گھر میں رونق ہے صبا۔ آج کل تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ایسی خاموشی، کوئی شور شرابہ ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے رویے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہنسنا اور شرارتیں کرنا چھوڑ دے، ارتضیٰ کے آگے پیچھے پھرنا چھوڑ دے، ظفر سے لڑنا چھوڑ دے، اماں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ صبا کو اب بڑا ہونا ہوگا، اپنی خوشی اور غم چھپانا سیکھنا ہوگا۔ اب وہ کبھی کسی کو صرف صبا شفیق کا دل رکھنے کی خاطر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ نہیں سجانے دے گی۔ وہ دوبارہ سے پہلی والی صبا بن گئی تھی۔ ارتضیٰ ٹوکیو سے واپس آیا تو اس کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا۔ یہ رہیں تمہاری چاکلیٹس، یہ تمہاری کی چینز، دیکھ لو یہ ساری کی ساری تمہاری پسند کے کارٹون کیریکٹرز کی ہیں، اور یہ تمہاری پسند کے کلرفل پینس اور پینسلز۔ سب سے خاص چیز یہ کیلکولیٹر، جب تم یونیورسٹی جانا شروع کرو گی تو اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی۔ اس نے کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے پتا چلا کہ صبا کو اس طرح کی چیزیں لا کر دیتا کون ہے۔ سمن جو کی چینز کو بغور دیکھ رہی تھی مسکرا کر بولی۔ وہ سمن کی بات سنے بغیر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور وہاں سے اپنا کالج بیگ اٹھا کر لے آئی۔ پہلے کی لگی ہوئی چند کی چینز اتار کر اس نے ان کی جگہ ارتضیٰ کی لائی ہوئی نئی کی چینز لگانی شروع کر دی۔ ارتضیٰ اس کام میں اس کی مدد کرواتا رہا۔ صبا کو شروع سے شوق ہے اس طرح کی چیزیں جمع کرنے کا۔ کی چین اس کے بیگ پر لگاتے ہوئے ارتضیٰ نے سمن کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تبھی اس کے پاس مارکرز اور پینسلز کا اتنا زبردست ذخیرہ ہے۔ مجھے بھی ہمیشہ سے نئی نئی طرح کے پینس جمع کرنے کا شوق رہا ہے۔ پھر تو مجھے تمہارے لیے بھی اس طرح کی کوئی چیز ضرور لانی چاہیے تھی۔ وہ بیگ اور کی چین سے توجہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا، تم کبھی بتاتی بھی تو نہیں ہو اپنی پسند یا ناپسند۔ بتا دیا ہوتا تو میں تمہارے لیے بھی 2-4 منفرد قسم کے پین لے آتا۔ اس کے لہجے میں افسوس کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ یہ تو میں ایسے ہی ایک بات کر رہی تھی، اور ویسے بھی آپ اپنے بزنس کے کام سے گئے تھے۔ میرے حساب سے تو اس پرفیوم کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سمن نے اسے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سمن کو جو پرفیوم ارتضیٰ نے تحفے میں دیا تھا وہ بہت قیمتی تھا، لیکن صبا کے سارے تحفوں کی قیمت کے ساتھ اگر اس پرفیوم کا مقابلہ کیا جاتا تو یقیناً صبا کے تحفے قیمت میں زیادہ تھے۔ وہ ایک اکیلا پرفیوم جو بہت مہنگا تو تھا، لیکن صبا کے لیے آئے بہت سارے تحفوں کی مشترکہ قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لینے کے لیے صبا کا دل مچل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمن سے تحفہ بدل لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سمن سے کہے، یہ سب چیزیں تم لے لو، مجھے بس صرف یہ پرفیوم لینے دو۔ ارتضیٰ سے اس کے لائے ہوئے تمام تحائف کے لیے بہت شکریہ کہہ کر اور ان پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے جب وہ کمرے میں آئی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس پرفیوم پر پڑی جسے کچھ دیر پہلے ہی سمن نے یہاں لا کر رکھا تھا۔ اسے حسد محسوس ہوا۔ اپنے سب تحفے اٹھا کر پھینک دینے کو دل چاہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیک وقت کسی سے محبت بھی کریں اور نفرت بھی؟ اسے کبھی سمن سے بہت محبت محسوس ہوتی اور کبھی شدید نفرت۔ اس وقت وہ شدید نفرت کے حصار میں تھی۔ تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن؟ واپس چلی جاؤ، خدا کے لیے واپس چلی جاؤ۔ مجھ سے میری محبت مت چھینو۔ میں نے اس شخص سے بہت شدید محبت کی ہے اور اس کے علاوہ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔
اس روز کھانے کی میز پر بابا اور ڈیڈی ارتضیٰ کے جاپان کے بزنس ٹرپ کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھے۔ وہ جس کام سے گیا تھا اسے بڑے شاندار طریقے سے مکمل کر کے آیا تھا۔ کھانے کے دوران سارا وقت یہی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ ارتضیٰ بھائی کتنے ذہین ہیں، میں تو ان سے بری طرح امپریس ہوں، چائے بناتے ہوئے سمن نے اس سے کہا۔ کھانے کے بعد ظفر کی فرمائش پر سمن کچن میں چائے بنانے آ گئی تھی۔ کام کرتے ہوئے وہ مسلسل ارتضیٰ کی ذہانت ہی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے اور اس چیز نے انہیں ٹوکیو میں کتنا فائدہ پہنچایا۔ آپ کہیں کوئی بزنس ڈیل کرنے گئے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کو معاملات طے کرنے ہیں، آپ اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کریں تو وہ شخص تو آپ کو فوراً ہی اہمیت دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ فطری سی بات ہے نا؟ وہ سمن کی تعریفوں پر خاموش سی مسکراتی رہی۔ ابھی تمہیں شاید پتہ نہیں ہے سمن کہ یہ شخص زندگی کے ہر میدان میں یوں ہی جیتتا آیا ہے، اسی لیے تمہیں حیرت ہو رہی ہے۔ ارتضیٰ بھائی کتنے جینیس ہیں نا صبا، مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ہم لوگوں کے کزن ہیں۔ باقی سب کو لاؤنج میں چائے دے کر وہ دونوں لان میں آ گئی تھیں۔ اور پتہ ہے صبا، ارتضیٰ بھائی جب مجھے یونیورسٹی لینے آتے ہیں تو میری فرینڈز ان کے بارے میں کتنے زبردست قسم کے کمنٹس دیا کرتی ہیں۔ سبکا، سونیا اور شہلا تینوں کہتی ہیں تمہارے اس کزن میں عجیب سی کشش ہے۔ میری بعض کلاس فیلوز جن سے میری خاص دوستی بھی نہیں، ان تک نے اپنی طرف سے بڑی لاپرواہی سے باتوں باتوں میں مجھ سے ارتضیٰ بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سچ صبا، لڑکیاں ارتضیٰ بھائی پر مرتی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں یہ بات معلوم ہے بھی یا نہیں کہ وہ لڑکیوں میں کس قدر پاپولر ہے۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے ارتضیٰ ہی کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھی۔ وہ بے وقوف تو نہیں ہے سمن، اچھے خاصے ذہین انسان ہیں، ظاہر ہے انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی، بلکہ دل ہی دل میں وہ اس بات پر بہت خوش بھی ہوتے ہوں گے، اور کیا پتہ وہ تمہیں یونیورسٹی لینے جاتے ہی اس لیے ہوں، لڑکیوں کے پاگل پن کا مزہ لینے کے لیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارتضیٰ بھائی اس طرح کے ہرگز نہیں ہیں۔ سمن نے اس کے تبصرے کو ناپسند کیا تھا۔ تو تم اس مقام تک آ گئی کہ تمہیں ان کی برائی بری لگ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے سمن کی طرف دیکھتی رہی۔ تم سو گئی صبا؟ سمن جائے نماز تہہ کر رکھتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو جاگی ہوئی ہوں۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلانے کے بعد بیڈ پر آ گئی تھی۔ میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت پرسنل بات۔ میں اس بات کا ذکر تم سے کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی میں تم سے اس بارے میں بات کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی ہوں۔ سمن کی مدھم سی آواز اس نے بڑے غور سے سنی۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹنے کے بعد اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے یہ محض میرا وہم ہو، انہوں نے منہ سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، شاید میں خود ہی ان کی توجہ اور التفات کی غلط معنی نکال رہی ہوں، مگر اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا صبا۔ یقین کرو، وہاں آسٹریلیا میں بھی میرا ایک کلاس فیلو دل و جان سے مجھ پر فدا تھا۔ ہر وقت وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مگر مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی اس کا دیکھنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پاپا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، وہ بھی بہانے بہانے ہمارے گھر میری وجہ سے ہی آیا کرتا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ جب میں یہاں آئی تو شروع میں ارتضیٰ بھائی کی توجہ کو صرف ایک کزن کا اچھا سلوک سمجھتی رہی، مگر پھر پتہ نہیں کیوں مجھے آہستہ آہستہ ان کا یہ انداز اچھا لگنے لگا۔ تم بتاؤ صبا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ مختلف انداز سے سوچتے ہوں؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا وہ واقعی مجھے غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں؟ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ تم آج کل سارا وقت انہی کی نظروں کے حصار میں رہتی ہو، پھر بھی یہ بات پوچھ رہی ہو؟ کیا تم اس شخص کی نگاہیں پڑھنا نہیں جانتی جن میں تمہارے لیے محبت اور والہانہ چاہت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا؟ اس نے سمن کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔
تم میں کس بات کی کمی ہے سمن؟ تم سے تو کوئی بھی محبت کر سکتا ہے. خوش قسمت تو وہ ہوگا جس سے تم محبت کرو گی، اور یقیناً وہ خوش قسمت انسان ارتضیٰ بھائی ہی ہیں. اور جو وہ بھاگے بھاگے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں تو یقیناً خدمت خلق کے طور پر تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے ہوں گے. وہ اس سے کسی بھی قسم کی منفی اور دل توڑنے والی بات نہیں کہہ پائی تھی. سمن اس کی بات سن کر یکلخت ہی مسکرائی تھی. لیکن صبا، مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے. وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں، کتنے ہینڈسم اور ذہین ہیں، اور میں نے تو ابھی آنرز بھی مکمل نہیں کیا. پھر میں ان کی جیسی غیر معمولی شخصیت بھی نہیں رکھتی. تو تم ان سے 5 سال چھوٹی بھی تو ہو. انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے تو تم بھی کر لو گی. اب تک کے اکیڈمک کریئر میں تم ہمیشہ پوزیشن ہولڈر میں ہی شامل رہی ہو، اور تمہاری خوبصورتی کی اگر میں نے تعریفیں کرنا شروع کی تو تم بلا وجہ چڑ جاؤ گی، جو کہ میں چاہتی نہیں ہوں. اس نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا. صبا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا. وہ واقعی بہت اچھے ہیں، سب کا خیال رکھنے والے. ان کا سینس آف ہیومر کتنا اچھا ہے. سمن ارتضیٰ کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے میں. ابھی تو تمہیں یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس شخص کی آنکھیں بولتی بھی ہیں. کیا تم نے کبھی ایسی زندگی سے بھرپور، چمکدار اور بولتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں؟ وہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں. وہ غصے میں ہو تو اس کی آنکھیں بھی خفا خفا سی نظر آتی ہیں. جب وہ لکھتے لکھتے کچھ سوچنے لگتے ہیں تو بے خیالی میں قلم اپنے لبوں میں دبا لیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کتنے زبردست لگتے ہیں. اسے ٹائی باندھتے وقت کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر شیشے میں دیکھے بھی وہ اتنی زبردست ٹائی بناتے ہیں، بابا اور ڈیڈی سے بھی زیادہ اچھی. انہیں ٹیولپس بہت پسند ہیں. انہیں وائٹ لیلی اور سفید گلاب بہت پسند ہے. ساری دنیا سرخ گلابوں پر مرتی ہے اور انہیں سفید گلاب پسند ہے. وائٹ کلر ان کا فیوریٹ کلر ہے نا. اسی لیے تم میری وارڈروب دیکھو سمن، اس میں اکثر لباس تمہیں سفید رنگ کے نظر آئیں گے. مما کہتی ہیں، صبا تم بازار جا کر وائٹ کلر کے ڈریسز کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی. اسے شاعری بہت اچھی لگتی ہے. اسے سردیوں کی بارش بہت پسند ہے. وہ اپنے خیالات میں گم ہو چکی تھی کہ سمن کی بات سن کر چونکی. پرسوں ان کی سالگرہ ہے نا، میں سوچ رہی ہوں ہم دونوں مل کر انہیں کوئی بہت اچھا سا تحفہ دیں. وہ ٹوکیو سے ہم دونوں کے لیے تحفے لائے تھے، پھر ہمیں بھی تو انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے. لیکن تحفے میں کیا چیز دینی چاہیے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے دنوں میں گھر کے سب لوگوں کی پسند ناپسند سے بہت اچھی طرح آگاہ ہو گئی ہوں. کس کو کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن ان کی کھانے میں پسند تک کا میں اندازہ نہیں لگا پاتی. وہ تو ہر ڈش ایک ہی جیسی رغبت سے کھاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا نہیں. اماں نے بچپن میں ہم تینوں کو ایک بات سکھائی تھی کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کبھی کھانے کی برائی مت کرنا، کبھی کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر منہ مت بنانا. اللہ کی نعمت کو دیکھ کر منہ بنائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہم تینوں میں سے یہ بات سب سے زیادہ اچھی طرح انہوں نے ہی سمجھی. لیکن پھر بھی سمن، تم نے شاید کبھی غور نہیں کیا. اگر غور کرتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ انہیں پنیر ڈال کر بنائی ہوئی مکس سبزیاں بہت پسند ہیں. وائٹ میٹ وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. انہیں تلی ہوئی مچھلی اور مسالہ بھری ہوئی بھنڈیاں بہت اچھی لگتی ہیں. چائنیز کھانے انہیں بہت زیادہ پسند ہیں. ابھی تو ان کی بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں سمن. جب تمہیں وہ معلوم ہوں گی تو تم مزید ان کی عاشق ہو جاؤ گی. برابر برابر لیٹی وہ دونوں لڑکیاں ایک ہی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھیں، اس فرق کے ساتھ کہ ایک جو سوچ رہی تھی اسے بول بھی رہی تھی اور دوسری جو سوچ رہی تھی اسے بول نہیں سکتی تھی. So listeners, this was the end of the Bin Roye Aansu episode number 3. انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.